مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے آج ہم سب مل کر پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 17 آیت سے 19 آیت تک خدا کے پاک کلام کو تفصیل سے لعنت کے بید کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گی۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ خدا کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، کیونکہ آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا، اس لیے خدا نے زمین پر لعنت کی اور آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا۔ خدا نے اعلان کیا کہ زمین کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی۔ میرے عزیزو، زمین انسان کی روح کی پیشن گوئی بھی ہے۔ بعض اوقات یہ انسان کی جسمانی خواہش کو پیش کرتی ہے، اور یہ جو کلام کا حصہ زمین کے حصہ ہے وہ زمین کے دونوں جسمانی اور روحانی پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، زمین پر کی گئی لعنت کو ہم 3 طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں، جو کہ قدرتی زمین پر لعنت کی گئی، جو کہ انسان کی روحانی اور جسمانی زمین پر کی گئی۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے خدا نے زمین کو لعنتی کہا۔ یہ لعنت منصف خدا کا فیصلہ تھا، جو اس نے آدم، حوا اور زمین کو سزا سنا کر کہا۔ خدا نے آدم کے اس جسم کو بھی لعنت دی جو زمین کی مٹی سے لیا گیا تھا۔ آدم نے خدا کی نافرمانی کی اور اپنے دل کی منظوری میں چلا، اس طرح اس کی روح پر بھی لعنت آ ٹھہری۔ خدا نے میرے عزیزو لعنت قدرتی زمین پر کی تاکہ وہ اونٹ کٹارے اور کانٹے اگائے۔ یہ جڑی بوٹیاں آدم اور حوا کے لیے قدرتی غذا حاصل کرنے میں مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ وہ خوراک جو آدم اور حوا کو جسمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے چاہیے تھی، آدم کو سخت محنت کرنا تھی تاکہ وہ مشقت کی روٹی کما سکے۔ اسے ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہنا تھا کہ ان کانٹوں اور اونٹ کٹاروں کو اپنے باغ میں بڑھنے نہ دے، جو اس کی پیداوار کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس کی اپنی جسمانی خوراک میں کمی ہونے کا خدشہ تھا۔ اب میرے عزیزو، آدم کو اپنی روحانی زمین میں سے بھی ان خضرو پودوں کو نکال پھینکتے رہنا تھا۔ یہ روحانی جڑی بوٹیاں وہ سوچیں ہیں جو خدا کی نہیں بلکہ انسان کی تعریف اور تمجید میں زیادہ دل لگاتی ہیں۔ آدم کے دل میں روحانی کانٹے اور اونٹ کٹارے اگنے لگے تھے، لیکن یہ سب اس وقت ہونے لگا جب اس نے وہ ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ اب اپنا تعلق خدا سے روحانی طور پر بحال رکھنے کے لیے آدم کو بغیر سستی کے ان روحانی اونٹ کٹاروں اور کانٹوں کو نکالتے رہنا چاہیے۔ ان کانٹوں اور جاڑیوں کا اگنا ضرور تھا، لیکن آدم کو ان سب کو نکال پھینکنا تھا تاکہ اس کا روحانی باغ ان سے پاک ہو، یا یوں کہہ لیں میرے عزیزو، ظاہری طور پر آدم کو باغ عدن سے نکالا گیا تھا، لیکن حقیقت میں اب اس کا ذہن اور سوچیں اس کا عدن تھا، جس میں سے اسے ابلیسی سوچوں کو نکالنا تھا۔ یہ ساری منفی سوچیں دراصل ممنوع درخت کے پھل کی تاثیریں ہیں۔ اسے اپنے دل کو ان تمام خصوصیات اور پھلوں سے پاک رکھنا تھا جو نیک اور بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے کا نتیجہ تھی۔ دونوں جسمانی اور روحانی موت کا عمل اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن آدم اور حوا نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا کر نافرمانی کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ بالکل اسی دن مر نہیں گئے جس دن انہوں نے پھل کھایا، تاہم ان کی جسمانی اور روحانی موت کا عمل اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھایا تھا۔ میرے عزیزو، ابھی اور اسی وقت ہم سب کے پاس وقت ہے، یعنی کہ کیونکہ زندگی تو بہت تھوڑی اور محدود سی ہوتی ہے، اس لیے اسی محدود وقت میں ہمیں اپنے روحانی باغ کو تمام گندگیوں برائیوں سے پاک کرنا ہے
ہمارا خدا پاک ہے، تو اس کے بیٹے بیٹی بننے کے لیے ہمیں بھی پاک ہی ہونا چاہیے، ہے نا، تاکہ وہ جب ہمیں لینے آئے تو ہمیں اس کے آگے گناہوں کی وجہ سے، اپنی ناپاکی کی وجہ سے، شرمندگی سے سر نہ جھکانا پڑے، بلکہ ہم پاک ہوں گے تو ہم جوش و وفاداری کے ساتھ خوشی سے خدا کے آگے کھڑے ہوں گے، اس کا استقبال کر سکیں گے، اور پھر ہی ہمیں خدا کی بادشاہی میں جگہ مل سکے گی، ابدی زندگی مل سکے گی۔ اسی لیے ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا خود سے سیکھنا ہوگا کہ جتنا بھی شیطان ہمیں ورگلائے، برائیوں کی طرف جانے کے لیے خوبصورتی کا سا ماحول بنائے، اور جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو راستے ہمیں خوبصورتی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں وہ سب غلط ہیں، جہنم کی آگ کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے اوپر بند باندھنا ہے، تاکہ نہ کہ ان راستوں کی خوبصورتی دیکھ کر ان راستوں پر چلنا نہیں ہے، شروع کرنا، ہمیں تو اپنے پیارے یسوع مسیح کے راستے پر، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اسی لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں اپنے پاک ہونے کی، کیونکہ خداوند بہت جلد آنے والا ہے۔ خدا ہم سب کو دعا اور بائبل روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ مسیح میں آپ کی خادمہ ثنا منور۔